السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الحمدللہ مہیسلا کوکن مہاراشٹر کے اندر آج یہ اجتماع، یہ کانفرنس جو احترام انسانیت کے نام سے رکھی گئی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہاں جو بھی بھائی بہن جو بھی یہاں پر آئے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہاں سے سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد صرف تقریر سن کر مزہ لینا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان تقریروں کے ذریعے ہمیں زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اور اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس اجتماع کے لیے محنت کی ہے یا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو اسے قبول کر کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، آمین تقبل یا رب العالمین۔ عنوان جو آج کے خطاب کا مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کیا اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، یا دوسرے معنی میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں تو کچھ سالوں سے ایک ہوا کنٹینیو چلایا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر عورتیں مظلوم ہیں، انہیں آزادی دلانے کی ضرورت ہے، اس ظلم کے خاتمے کی ضرورت ہے، انہیں نئی ٹیکنالوجی کی طرف لانے کی ضرورت ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے تحت کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مہینے پہلے 3 طلاق کا بل پاس کروایا گیا۔ دنیا کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے اور ہم اس ظلم سے اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے نام پر عورتوں کو فحاشی کی طرف ڈھکیلنا، بے پردگی کی طرف ڈھکیلنا، حقوق کے نام پر انہیں گھر سے باہر نکال کر ان کی عزتوں کی پامالی کرنا، یہ ساری کوششیں ان کو برباد کرنے والوں کی ہے، انہیں خراب کرنے والوں کی ہے، جس کے لیے وہ ایک نعرہ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہے اور ہم اسے آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ اگر میں بات کروں کہ اسلام سے پہلے ہم عورتوں کے اگر حقوق کی بات کریں تو اسلام سے پہلے کے اگر آپ حالات دیکھیں، یا اسلام کے علاوہ جو تہذیبیں، جو مذاہب، جو تعلیمات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو اسلام کے علاوہ دوسری تہذیبوں کے اندر اگر آپ یہودیت کو پڑھیں تو یہودیت کے اندر عورت کو بد شمار کیا جاتا ہے، بری چیز شمار کیا جاتا ہے۔ نصرانیت کے اندر عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا۔ یونانی تہذیب کے اندر شادی کو ایک برا عمل مانا جاتا تھا کہ عورت ہی ساری فساد کی جڑ ہے۔ خود ہمارے اس ملک کے اندر ستی کا رواج پایا جاتا تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے ساتھ میں عورت کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ الگ الگ تہذیبوں کے اندر خاص طور پر جب عورتوں کے حیض کا وقت ہوتا ان کے کمروں کو الگ کر دیا جاتا، ان کے رہنے کی جگہ کو الگ کر دیا جاتا، کھانے پینے کی جگہ سے انہیں دور کر دیا جاتا، اور یہ ساری چیزیں آج
آج بھی کئی علاقوں کے اندر موجود ہے۔ ایک طرف تو یہ تہذیب، اور اگر ہم اس عرب کو دیکھیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ان کفار مکہ کے درمیان یہ عام معمول تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جس کا ذکر کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ خبر دے دی جاتی کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، غم کے مارے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ لڑکیوں کے پیدا ہونے کو عرب کے اندر عار شمار کیا جاتا تھا، شرم کی چیز مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان یہ معاملہ عام تھا کہ اگر بچی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بچی کو جینے کا حق نہ تھا، اسے دنیا کے اندر آنے کا حق نہ تھا، دنیا کے اندر برابری کا حق نہ تھا۔ پر الحمدللہ جب اللہ رب العالمین کا یہ دین کہ جسے نازل کرنے والا خود اللہ رب العالمین، جس شریعت کو بنانے والا اللہ رب العالمین، کہ وہ جس نے انسانوں کو بنایا، انسان اور جنات کو بنایا، مرد اور عورتوں کو بنایا، اس نے جب اس مذہب کو، اس نے جب اس دستور کو نازل کیا تو رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عورت کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں صرف مرد سے پیدا نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یہ عورت کا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بتایا کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ عورت کا وہی مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے مرد کو عطا کیا ہے۔ ہر جگہ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کا مقام بتایا، اس کا مرتبہ بتایا، اس کا حق بتایا کہ اگر میں بنیادی طور پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر بات کروں کہ آپ بات کو یاد رکھ سکیں اور آگے پہنچا سکیں، کیونکہ آج ہماری سب سے بڑی افسوس کی وجہ تو یہ ہے کہ تقریریں تو آپ 4-4 گھنٹے کی سنتے ہیں پر سمجھ کر کچھ نہیں جاتے۔ سنتے ہم لوگ بہت ہیں پر سننے کے بعد نہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ ان باتوں کو آگے بڑھا پاتے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اس طرح کے اجتماع جب آپ کے سامنے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی چیز سکھائی جائے جو آپ سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ پر ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات اچھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اچھی تعلیمات دی گئی، پر ہم ان تعلیمات کو لوگوں کے اندر عام نہیں کرتے، عام لوگوں کو بتاتے نہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے وہ بھائی جو ہمارے آس پاس ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کے نام پر وہی جانا وہی سنا جو میڈیا نے انہیں بتایا، جو نیوز چینلوں نے انہیں بتایا۔ وہ لوگ جو بکے ہوئے ہیں، جن کا مقصد ہی ایک مذہب کو بدنام کرنا ہے، انہوں نے جو دکھایا لوگوں نے وہی مان لیا، اور اس میں کمی ہماری یہ کہ ہم نے اس کا ڈیفنس کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، لوگوں کے سامنے صحیح تعلیمات بتانے کی کوشش نہ کی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، صرف میرے پاس 40 منٹ کا وقت تھا، اس میں سے 10 منٹ تو نکل چکے ہیں، جو میرے پاس وقت ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے یا اسے حق دیا ہے۔ اگر آپ حقوق کی بات کریں، اسلام نے سب سے پہلا حق جو عورت کو دیا وہ ہے جینے کا حق۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ملک کے اندر بھی ایک تحریک چلائی جا رہی ہے بھرون ہتیا کے نام پر کہ عورتوں پر ہو رہے ظلم کو روکا جائے، بھرون ہتیا کا خاتمہ کیا جائے۔ الحمدللہ آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن چلایا، لوگوں کو اس کی تعلیم دی، اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اللہ رب العالمین ان زندہ دفن کی گئی بچیوں سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ عورت کو جیسے مرد کو جینے کا حق ہے ویسے عورت کو بھی جینے کا حق ہے، اسے زندہ دفن نہیں کیا جا سکتا، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔
کہ پہلے یہ تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا، پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا تھا، دفن کر دیتے تھے، اب پیٹ میں پتہ چل جاتا ہے، بھرون ہتیا کر دی جاتی ہے۔ اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے عورت کو یہ حق دیا کہ جیسے مرد کو جینے کا حق ویسے عورت کو بھی جینے کا حق، اس کا یہ ادھیکار اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے پیدا ہونے کو، بچی کے بڑا کرنے کو، بچی کی تعلیم اور تربیت کو اتنی اہم چیز بتایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، کہ اگر تم میں سے کسی انسان کے پاس 3 بچیاں پیدا ہو جائے، وہ ان کی تعلیم کرے، وہ ان کی تربیت کرے، وہ انہیں بڑا کرے، تو وہ اس کو جہنم سے بچانے والی بن جائیں گی، یعنی وہ جنتی ہو جائے گا، موکش کی پراپتی ہو جائے گی۔ آج آپ جانتے ہیں کئی مذاہب کے اندر یہ تصور ہے کہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کو جنت کی طرف لے جائے گا، موکش کی طرف لے جائے گا۔ الحمدللہ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ اس نے کہا کہ لڑکا نہیں، اگر تیرے گھر 3 لڑکیاں پیدا ہو جائے وہ تجھے جنتی بنا دے گی انشاءاللہ۔ صحابی نے پوچھا اگر 2 تو کہا 2 پر بھی جنتی، کہا 1 پر بھی جنتی، یعنی کسی کے گھر ایک بچی پیدا ہو جائے، وہ اس کی تعلیم تربیت کرے، اسے بڑا کرے، انشاءاللہ وہ اسے جہنم سے بچائیں گی اور اسے جنت تک لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ اسلام نے اسے حق دیا جینے کا، کہ جیسے لڑکے کو جینے کا حق ویسے لڑکی کو جینے کا حق، برابری کا حق، ایک برابر دونوں کو قرار دیا جینے کے اندر کہ دونوں کو برابر جینے کا حق ہے۔ اس کے آگے برابری کا حق، اگر ہم برابری کی بات کریں، اللہ رب العالمین نے عمل کے اعتبار سے دونوں کے عمل کو ایک برابر اسلام کے اندر قرار دیا کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ایک نیک عمل، ایک نماز، ایک روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر کوئی بھی نیک عمل چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، رب کہتا ہے دونوں کو برابر بدلہ دیا جائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس نیکی کی وجہ سے ہم انہیں بہترین زندگی عطا کریں گے اور انہیں اجر بھی عطا کریں گے وہ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر مرد عمل کرے تو اس کا ثواب، عورت عمل کرے تو اس کا ثواب، یعنی اللہ رب العالمین نے پہلے تو لڑکی کو جینے کا حق دیا اور اس کے بعد دوسرا عمل کرنے کا حق دیا کہ نیکی کے اندر، عمل کے اندر، اچھائی کے اندر مرد اور عورت ایک برابر ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جب ذکر کیا اعمال کا تو ایک ساتھ دونوں کو ارشاد فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن مرد، مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، اور یہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے، یامرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں، برائی کے راستے سے روکتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے عمل کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں کو برابری کا حق دیا، دونوں کو ایک برابر قرار دیا۔ اور قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، کہ تمہیں پیدائش کے اندر، تمہارے دنیا کے آنے کے اندر جتنا کردار باپ نے نبھایا اس سے کئی گنا زیادہ کردار ایک ماں نے نبھایا، تم اس دنیا کے اندر آئے۔ تو اسلام وہ مذہب، ان تعلیمات کو، ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے۔ آج جو ملک کے اندر ہوا بنایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اس ماحول کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام پہلے ہو سکتا تھا کریں نہ کریں، پر اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ دیکھیے آج نفرت کا جو ماحول سیاست کے ذریعے بنایا جا رہا ہے، نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، ہم سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، اس دور کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اسلام کا ڈیفنس کریں، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ کہ آپ نے جو سنا ہے نا کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، وہ کہی اور سنی ہوئی باتیں ہیں۔ میرا مذہب ہے اسلام اور اسلام کا دستور ہے قرآن اور حدیث، میرے قرآن اور حدیث میں عورت کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم اس کو ادا نہ کریں گے، آج تو ابھی بھی کم ذلیل ہیں، اب اس سے زیادہ رسوا ہوں گے، اس سے زیادہ فتنے آئیں گے، اس سے زیادہ عذاب آئیں گے۔ کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم کا حق جیسے لڑکے کو دیا ویسے ہی لڑکی کو دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آتی ہیں،
عورتیں آتی ہیں اور آ کر سوال کرتی ہیں کہ اے سید المرسلین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ مردوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اسپیشل ایک دن بنا دیجئے اور اس میں آپ ہمیں دین کی تعلیم دیا کریں۔ اللہ کے نبی نے ایگری کیا، کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی ایک مجلس بنائیے، میں آؤں گا اور آپ کو دین کی تعلیم دوں گا۔ باقاعدہ جیسے مردوں کو دین کی تعلیم دی جاتی تھی، ویسے ہی اللہ کے نبی کے دور میں آج سے 1450 سال پہلے سے یہ کام چالو ہے کہ جیسے لڑکوں کو تعلیم دی جاتی تھی، ویسے ہی اللہ کے نبی نے لڑکیوں کی بھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ اور اگر آپ تعلیم کا انتظام نہ کرتے تو بتائیے آج ہماری خواتین جو حیض اور نفاس کے مسائل جانتی ہیں، ولادت کے مسائل جانتی ہیں، رضاعت کے مسائل جانتی ہیں، اس کو کس نے بیان کیا؟ ہماری ان عورتوں نے جنہوں نے دین کی تعلیم کو حاصل کیا۔ بتائیے اگر عائشہ صدیقہ محنت نہ کرتی تو ہماری عورتوں تک دین کے مسائل، عورتوں کے اسپیشل مسائل کیسے پہنچتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، احادیث کی نظر میں جیسے ایک لڑکے کے تعلیم کا ادھیکار ہے، ویسے ہی ایک لڑکی کی تعلیم کا بھی ادھیکار ہے۔ جیسے لڑکے کو پڑھایا جائے ویسے ہی لڑکی کو بھی پڑھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو برابری کا ادھیکار دیا ہے تعلیم کے اندر بھی۔ اب اگر میں عزت کی بات کروں، کیا اللہ رب العالمین کی نظر میں، کیا قرآن کی نظر میں، کیا اسلام کی نظر میں لڑکا عزت والا ہے اور لڑکی ذلت والی ہے جیسے دوسرے مذاہب کے اندر پایا جاتا تھا؟ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا، اگر آپ اس ڈیٹیل کو پڑھنا چاہیں، عورتوں کے حقوق پر کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، نیٹ پر موجود ہے، عورت کا مقام، عورت کے حقوق، آپ سرچ کیجئے، تعلیمات کو پڑھیے، آپ کو ریفرنسز ملیں گے کہ دوسرے مذاہب کے اندر، کتابوں کے اندر عورتوں کے بارے میں کیا تعلیم، اور اس کے اگینسٹ میں، اس کے کمپیریٹیو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے اسے کیا مقام، کیا مرتبہ اور کیا ادھیکار اور کیا حق دیا ہے۔ اسلام نے عورت پر ظلم نہیں کیا۔ اگر میں عزت کی بات کروں تو جب اسلام نے ایک عورت کو ماں کا کردار دیا تو اسے اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے جب حقوق کی بات کی، اپنا حق بتایا کہ اے امتی، اے انسان، اے بنی آدم، اگر تجھ پہ سب سے پہلا کسی کا حق ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا حق کہ تو اس کی عبادت کر، اس کے ساتھ شرک نہ کر۔ پر اگر بندوں کے اندر چاہے جتنے بندے ہیں، چاہے جتنے رشتہ دار ہیں، چاہے جتنے تعلقات ہیں، اگر ان سارے تعلقات کے بیچ سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو اللہ رب العالمین نے وہ مقام ایک ماں کو عطا کیا۔ وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، گرچہ اس میں والدین کا ذکر، پر اسپیشلی اللہ رب العالمین نے ایک ماں کے بارے میں کہا کہ اے انسان، اے بیٹے، اپنے ماں کی قدر کر۔ کیوں؟ کیونکہ جب تو پیدا ہو رہا تھا پیٹ میں لے کر چلنا بھی ایک تکلیف تھی، جب تجھے پیدا کیا تو تجھے پیدا کرنا بھی ایک تکلیف تھی، کہ جب اسے ماں بنایا تو جنت کو اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، جب اسے ماں بنایا تو اس کا مقام ایسا بنا دیا کہ اس کی اگر وہ تجھ سے راضی تو اللہ تجھ سے راضی، اگر وہ تجھ سے ناراض تو اللہ تجھ سے ناراض۔ جب اسے ماں بنایا تو ایسا حق دیا کہ صحیح بخاری کے اندر صحابی رسول سوال کرتے ہیں، من حق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ وہ کون ہے میں جس کا سب سے زیادہ خیال رکھوں، سب سے زیادہ عزت کروں، سب سے زیادہ مقام کو سمجھوں؟ تو کہا تیری ماں، کہا پھر کہا تیری ماں، کہا پھر کہا تیری ماں، چوتھی بار پر کہا تیرا باپ۔ یعنی اسلام کی نظر میں عورت اگر ماں ہے تو باپ سے زیادہ عزت والی ہے۔ یہ اسلام نے ادھیکار دیا عورت کو کہ جب اسے ماں بنایا تو اس کے کردار کو اتنا اوپر کر دیا، جب اسے بیٹی بنایا تو میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی، اللہ کے نبی نے دوسرے مقام پر صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ من عالی جاریتان، کہ اگر تم میں سے کسی انسان نے 2 بچیوں کو پالا پوسا اور بڑا کر لیا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے آئے گا، آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ وہ اس طرح جنت میں میرے ساتھ رہے گا، قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے۔ موکش کی پراپتی، جنت کا حصول، نجات کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے جب بیٹی دی، بیٹی کو بنا دیا۔ جب اسی عورت کو بیوی کا مقام دیا تو کیا بیوی پر ظلم کرنے کا حکم دیا؟ کیا آپ کو یہ کہا کہ بیوی کے ساتھ آپ چاہے جیسا سلوک کرو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عورت کو اس لیے بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ تمہارے سکون کا ذریعہ ہے،
کہ جب اسے بیوی بنایا تو اس کا مقام اتنا اوپر رکھا کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن کی تعلیم دی کہ یہ عورت ہے، یہ بیوی ہے، اس کا مقام اتنی اوپر ہے کہ وہ تیرے لیے لباس ہے اور تو اس کا لباس ہے۔ یعنی جب کپڑے پہن لو تو جسم کی گندگی نظر نہیں آتی، جسم کی کمیاں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے ویسے ہی مرد کو ذمہ داری دی کہ یہ عورت کا تو لباس ہے، اپنی عورت کے عیب کو چھپانا، اپنی عورت کی غلطیوں کو چھپانا، اس کی کمیوں کو ڈھانپنا ایک مرد کی ذمہ داری بتائی۔ کہ جب عورت بنایا تو اتنا بڑا ادھیکار دیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لأہلی، کہ اے لوگوں سنو، تم میں سب سے بہتر انسان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر رہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر طریقے سے رہتا ہوں۔ کہ جب اس سے بیوی بنایا تو کیا اس سے غلام بنایا، گھر میں کام کرنے والی بنایا، کیا اس پر ظلم کرنے کا حکم دیا؟ ہمارے نبی نے تو اتنی اعلیٰ تعلیم دی، میں تو افسوس کرتا ہوں کہ یہ افسوس صرف ہمارے لیے ہے، یہ افسوس کا مقام صرف ہم مسلمانوں کے اوپر ہے کہ ہمارے پاس اتنی قیمتی تعلیمات اور ہم وہ تعلیمات کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، اسلام نے عورت کو کیا ادھیکار دیا۔ کہ جب اسے بیوی بنایا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان یدر الرجل اللقمہ فی فمی زوجتها فہی لہ صدقہ، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے مرد سن، اگر تو ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دے، یعنی اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلائے گا، اللہ تجھے صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ کہ میرے اور آپ کے نبی، آپ کے اور ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی بیویاں کہتی ہیں کانا فی محنتی اہلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں ہوتے عورتوں کے کاموں کے اندر پورا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہر کام میں ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، ہر کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ضرورت ہے کہ اس پر عمل بھی کرے اور ان تعلیمات کو ہم عام بھی کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جب ماں بنایا اسلام نے تو کیا مقام دیا، جب بیٹی بنایا تو کیا مقام دیا، جب بیوی بنایا تو کیا مقام دیا۔ ہر قدم پر اللہ رب العالمین نے عورت کو عزت کا ادھیکار دیا۔ کاروبار کا حق، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو کاروبار کا حق نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ارے اسلام کی وہ پہلی خاتون، مسلمان ہونے والی وہ پہلی خاتون کہ جن کا نام آج سب سے زیادہ عزت سے لیا جاتا ہے، وہ امہات المومنین کی سردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اسلام کی سب سے پہلی تاجرہ عورت کہ خود اللہ کے نبی ان کا مال لے کر گئے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کے لیے، ان کا مال لے کر ملک شام گئے، جب اچھا کاروبار کر کے آئے اور ان کی خاصیت پتہ چلی تو حضرت خدیجہ نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ عورت کو کاروبار کا ادھیکار بھی ہے، اگر پابندی کے ساتھ ہو، اگر باپردہ طریقے سے ہو، مردوں کے اختلاط سے بچ کر ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر کہ عورت کو اسلام نے برابری کا ادھیکار دیا کہ وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے۔ مہر کا حق، مہر ادا کرنے کا حق، کہ جب آپ عورت سے شادی کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بتایا گیا، آپ پر یہ لازم قرار دیا گیا، آپ کی ذمہ داری بتائی گئی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلَةً، کہ تم عورتوں کو ان کی مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، جو وہ مانگ رہی ہیں، جو وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی گئی۔ زیادہ سے زیادہ جتنی آدمی کی طاقت مانگ سکتے ہو، کم سے کم جتنی آدمی کی طاقت مانگ سکتے ہو، یہ عورت کا رائٹ ہے کہ وہ جیسے چاہے مہر کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ نکاح کا حق، میں دیکھیے میں نے پہلے کہا تھا میں صرف پوائنٹ بتاؤں گا، پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا تاکہ کہیں آپ عورتوں کے ادھیکار کی بات کرو، عورتوں کے حقوق کی بات کرو، یا آپ کے سامنے کہا جائے عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے، آپ یہ پوائنٹ ان کے سامنے رکھ سکو۔ کیا عورت کو نکاح کرنے کا حق نہیں؟ یقیناً نکاح کرنے کا حق دیا گیا، وہ نکاح کے اندر اس کا سوال کیا گیا۔ نکاح آپ بنا اس کی اجازت کے نہیں کر سکتے، بچی سے آپ کو پوچھنا پڑے گا، جا کر پہلے اس سے سوال کرنا پڑے گا، اگر وہ ایگری ہو تب آپ اس کا نکاح کریں گے۔ آج ہمارے یہاں غلط فہمی جو طلاق کے نام پر پھیلائی گئی کہ ہم عورتوں کو آزادی دلا رہے ہیں، اس کے پاس طلاق کا ادھیکار نہیں، یا تو وہ لوگ دین سے دور تھے، وہ تو تھے ہی صحیح۔ ہمارے کئی مسلمان بھائی اور ہماری کئی بہنیں جو ان کے سپورٹ میں کھڑی ہو گئی، وہ خود اپنے مذہب کو نہیں جانتے۔ اب بتائیے کیا اسلام نے صرف مرد کو اختیار دیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، چونکہ اسلام وہ مذہب ہے
کہ جس کی تعلیمات کو بنانے والا خود اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک کہ جس نے اس ساری انسانیت کو بنایا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ جانتا تھا کہ قیامت تک کون سے مسائل آ سکتے ہیں۔ اس نے جب اس مذہب کو بنایا تو اس نے برابری کا حق ایسا دیا کہ اگر مرد کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے تو عورت کو برابر کا حق ہے کہ وہ خلا کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ یعنی جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے ویسے عورت طلاق لے سکتی ہے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ وہ قاضی کے پاس جائے گی اور جا کر کہے گی کہ میرے شوہر کے اندر یہ کمیاں ہیں، میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا ہے، یہ اس کے اندر کمیاں پائی جاتی ہے۔ قاضی اسے دیکھے گا، وہ باقاعدہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے میرے شوہر سے طلاق دلایا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر پریشان کرے شوہر، اسے طلاق نہ دے تو قاضی کو یہ حق ہے کہ دونوں کے نکاح کو وہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو حق دیا کہ وہ طلاق لے سکتی ہے، یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ایک بار بند گئی تو اب اسے آتم ہتیا ہی کرنا پڑے گی، گھاسلٹ ڈال کر جلنا پڑے گا، پیٹرول ڈال کر جلنا پڑے گا۔ اب جب چاہے، اگر اس کو پسند نہ ہو، اگر شوہر میں کمی ہو تو عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے۔ اسلام نے اسے برابر کا حق عطا کیا ہے، برابر کا ادھیکار اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر باپ یا ماں کا انتقال ہو جائے، باپ مال چھوڑ کر گیا ہے، اب بتائیے اسلام کے علاوہ کہیں تعلیمات کے اندر اس کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے؟ کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ کیوں نہیں پہنچاتے ہو یہ تعلیمات؟ کیوں غیروں تک نہیں بتاتے کہ میرے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ میرے اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے یا رحمت کی ہے؟ کہ حکم دیا قرآن کے اندر، آیت المیراث کے اندر، کہ اگر باپ یا ماں کا انتقال ہو جائے اور وہ وراثت میں مال چھوڑ کر گئے تو بیٹے کو اگر پورا دیا جائے گا، گھرچہ بیٹی کی شادی ہو گئی، شوہر اسے سنبھالنے والا ہے۔ اگر شادی نہیں ہوئی، بھائی اسے اور باپ سنبھالنے والا ہے، گھر میں اس کے ذمہ دار جینٹس موجود ہیں، اس کے بعد بھی اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اگر مرد کو 1 روپیہ دیا جائے گا تو عورت کو 50 پیسے آپ کو دینا پڑیں گے وراثت کے اندر۔ گھرچہ شوہر ہے تو ذمہ دار، باپ ہے تو ذمہ دار، بھائی ہے تو ذمہ دار، آپ اس کے ذمہ دار موجود ہو، اس کے بعد بھی اگر وراثت کا مال بانٹا جائے گا، آپ لڑکی کے حق کو دبا نہیں سکتے، گرچہ آدھا ہی صحیح پر آپ کو لڑکی کو دینا پڑے گا۔ یہ عورت کا حق نہیں تو اور کیا ہے کہ اسے وراثت کے اندر بھی اسلام نے برابری کا حق دیا کہ مردوں کو جب اس کا ذمہ دار بنایا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں عورت کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر ایک آدمی عورت کو اپنے نکاح کے اندر قبول کر رہا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تو صرف عورت کو قبول نہیں کر رہا، اس کی ساری ذمہ داریوں کو قبول کر رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام تیرا، اس کے کپڑے کے انتظام تیرا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام تیرا۔ کہ اللہ رب العالمین نے جب ایک مرد کو مرد بنایا تو اسے یہ حکم دیا الا کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ایک مرد ہے تو عورت کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے تو بیٹی کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، بھائی ہے تو بہن کے بارے میں سوال ہوگا، تجھے اس کا حق ادا کرنا ہی ہوگا۔ یہ میں نے کچھ پوائنٹ صرف آپ کے سامنے رکھے حق کے تعلق سے۔ اب میں صرف 2 باتیں اور رکھوں گا کہ یہ اعتراض کیوں، اسلام پر یہ اعتراض کیوں کہ عورت کو حق نہیں دیا گیا، عورت کو دبایا گیا۔ اس کی ایک بیسک اور بنیادی وجہ ہے پردہ۔ پردہ، اب لاجیکلی آپ اس چیز کو سمجھیں کہ پردے میں قیمتی چیز کو رکھا جاتا ہے یا سستی چیز کو رکھا جاتا ہے۔ آپ اس کا ایگزامپل ایسے دیکھ لیں کہ آج ہم لوگ اگر 15,000 روپے کا موبائل خریدتے ہیں تو اسی دکان سے اسکرین گارڈ بھی لگواتے ہیں اور بیک کور بھی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل قیمتی ہے، موبائل قیمتی ہے۔ اگر اس پر بیک کور نہیں لگے گا گر گیا ٹوٹ جائے گا، اگر آگے اسکرین گارڈ نہیں لگے گا گر گیا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں عورت مرد سے زیادہ قیمتی سامان ہے، مرد سے بڑا قیمتی
سامان ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ قیمتی ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے اسے پردے کا حکم دیا گیا۔ اور افسوس ہمارے ان مسلمانوں پر کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ عورت کو دبایا گیا اور اسے پردے میں رکھا گیا، کبھی اگر قرآن پڑھا ہوتا، کبھی اگر قرآن کو کھولا ہوتا، کبھی اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوتا تو وہ جواب دیتے کہ میرے رب نے جہاں عورت کو پردے کا حکم دیا اسی سورہ نور کے اندر اس کی ایک آیت پہلے، یعنی عورت کو تو بعد میں، اس کے پہلے مرد کو پردے کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے مومن مردوں سے، مومن مردوں کو بتا دیجئے، ان آدمیوں کو بتا دیجئے جو سڑکوں پر رہتے، جو بازاروں میں گھومتے، ان مردوں کو یہ تعلیم دے دیجئے کہ کیا کریں جب عورتیں، نامحرم عورتیں نظر آئیں اپنی نظروں کو جھکایا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں۔ یہ میرے اسلام کا انتظام ہے، یہ میرے اسلام نے پردے کا انتظام کیا کہ عورت کو بعد میں حکم دیا، پہلے مرد کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو ڈھانک کر رکھ۔ اگر عورتیں نظر آئے ان پر نظریں مت بلند کر، ہر عورت کو دیکھ کر حریصانہ نظر مت ڈال، یہاں تک کہ صرف نظر نیچے کرنے کا حکم نہیں دیا، اس پر وعید بھی نازل کی، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا جسم زنا کرتا ہے۔ کہا کیسے کرتا ہے؟ کہا زنا العین عن نظر، کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو دیکھے، ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ حرام کو پکڑے، پیروں کا زنا یہ ہے کہ حرام کی طرف چل کر جائے۔ یعنی اسلام نے اگر پردے کا حکم دیا تو پہلے میں نے بتایا لاجیکلی قیمتی چیز کو ڈھاکا جاتا ہے، عام چیز کو کھلا رکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز، اسلام نے جب عورت کو پردے کا حکم دیا اس سے ایک آیت پہلے مرد کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کرو۔ اور تیسری چیز، میرے اسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روڈ پر مجلس مت لگایا کرو، سڑکوں کے کارنر پر مت بیٹھا کرو۔ کہا صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس سے ہماری ضرورت ہوتی ہے، کئی مرتبہ ہمیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ کاروباری ضرورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سڑکوں پر بیٹھتے ہیں۔ تو کہا اگر سڑک پر بیٹھنا پڑے تو اس کے حق کو ادا کرنا۔ کہا اس کا حق کیا ہے؟ کہا آتے جاتوں کو سلام کرنا، اگر عورتیں گزریں نظروں کو جھکا لیا کرنا، غیر محرم عورتوں کو مت دیکھنا۔ یعنی پہلے مردوں کو پابند بنایا، اس کے بعد عورتوں سے کہا جا رہا ہے کل للمؤمنات، کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کریں، اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں۔ کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، یعنی سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آئیڈیل کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے یہ عمل کیجئے اور اس کے بعد امتیوں کو دعوت دیجئے۔ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں پر تو بڑی انگلی اٹھاتے ہیں اور خود کے گھروں کے اندر نہیں دیکھتے۔ ہماری انگلیاں دوسروں پر بڑی اٹھتی ہے، اس کی بیٹی یہ کرتی، اس کی بیوی ایسا کرتی، اس کے گھر کے اندر بے حیائی ہے۔ یعنی سسٹم ایسا بنا رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا آپ سے سوال یہ ہوگا بتا تیرا پڑوسی کیا کرتا تھا، بتا حاجی صاحب کیا کیا ہوتا تھا، بتا والا صاحب کے گھر میں کیا چلتا تھا، مجھے میرے گھر کی خبر نہیں اور میں دوسروں پر اعتراض کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ہمارے اور آپ کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ پہلے آپ اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو حکم دیجئے کہ جب گھر سے باہر نکلے پردہ کر لیا کریں، اپنی عزتوں کو ڈھانک لیا کریں، اپنی حفاظت کر لیا کریں۔ اور جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ وَلَا يُؤْذَيْنَ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ڈھانک لیں گی تو ان کی عزت کی جائے گی۔ دیکھیے پردہ جو ہے وہ عورت پر ظلم نہیں، اس کی عزت ہے۔ اور آپ دیکھیے مارکیٹ کے اندر ایک عورت اگر با پردہ نکلے تو اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی، ایک بے پردہ نکلے سب کی نظر جاتی ہے، نظریں اسے ڈھونڈتی ہے، اس کا تعاقب کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کے ساتھ غلط کا ارادہ کرتی ہے۔ پر اگر با پردہ خاتون ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر یہ حال، یہ یہودیت، یہ نصرانیت، یہ یورپ کا کلچر آج ہمارے گھروں تک کے اندر موجود کہ یا تو پردوں کا سسٹم نہیں، ایک وہ قوم
کہ جس کے اندر پردہ بولے تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرو تو ٹھیک، نہیں کرو تو ٹھیک، سب چل جائے گا۔ ہم لوگوں کے گھر وہ کہ میں اپنی جوان بیٹی کو بے پردہ لے کر مارکیٹ میں جاتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر گھومتا ہوں، میری ماں بے پردہ گھومے مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے حق میں کمی کرے میں غصہ ہو جاؤں گا، پر اللہ کے حق میں کمی کرے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں کا بے پردہ ہونا صرف اس کا گناہ ہے؟ آپ بھی گنہگار ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ دیوس، دیوس کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کہا دیوس کون ہے؟ کہا جسے اپنے گھر والوں پر غیرت نہیں آتی، بے پردہ گھومے ماں، بے پردہ گھومے بہن، بے پردہ گھومے بیوی، بے پردہ گھومے خاندان اور اسے فرق نہیں پڑتا، ایسا انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ وہ دیوس ہے جو اپنے بیوی اور بیگموں سے پردہ نہیں کراتا۔ اور دوسری طرف وہ قوم کہ جب انہیں پردے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے پردے ہی کو فیشن بنا ڈالا، ایسا پتلا برقع جس کے اندر کا لباس نظر آئے، اتنا ٹائٹ برقع جس میں سارا جسم نظر آئے۔ یاد رکھیے یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں سید المرسلین نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ دو طرح کے جہنمی آنے والے ہیں، لم ارہما، میں نے ان دونوں کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا کون؟ ان میں سے بتایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ ایسی عورتیں کپڑے تو پہنیں گی پر کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، پتلا لباس، جسم سے چپکا ہوا لباس، پہننا نہ پہننا ایک برابر۔ ایسی عورتیں آئیں گی، خود بھی لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گی، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو میرا پہلا یہ پوائنٹ یاد رکھیے کہ آج اسلام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، وہ اس بنیاد پر کہ پردے کا حکم دیا۔ میں نے پردے کے کچھ پوائنٹ آپ کو بتائے کہ پردہ کیوں ضروری ہے، پردہ پہلے مرد پر ہے بعد میں عورت پر ہے، ان تعلیمات کو عام کیجئے۔ اور دوسرا اور آخری پوائنٹ، ایک اعتراض کی وجہ کہ اسلام کے اندر 4 شادی کی اجازت ہے۔ کیوں اجازت ہے؟ کبھی اس اجازت کے پیچھے آپ نے غور کیا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی کے اندر کتنی کنواری لڑکیاں تھیں، آپ کا مقصد تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ سوال کرو ان ماں باپ سے جا کر کہ جن کے جوان بیٹی کے شوہر یعنی داماد کا اچانک انتقال ہو جائے، اور وہ کیا چاہتی ہیں کہ میری بیٹی ہمیشہ گھر میں بیٹھی رہے؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی اسے سہارا دے دے، کوئی اسے نام دے دے، چاہے دوسری رہے لیکن نام مل جائے، کیونکہ اگر یہ اکیلی رہے گی لوگوں کی اس پر نظر رہے گی، لوگ اس پر غلط نظر ڈالیں گے، اس کی عزت پر حملہ ہونے کا خطرہ ہے، کہیں بھی ہو جائے پر اس کو ایک نام مل جائے، اس شوہر کے ذریعے اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی کہ اس کے ذریعے عورت کی عزت کی حفاظت ہو، عورت کو مقام اور مرتبہ ملے، عورت کو دنیا کے اندر احترام ملے، اس بنیاد پر شریعت نے اجازت دی۔ ورنہ مقصد صرف جسمانی شہوت کو پورا کرنا نہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر تم میں سے کوئی انسان 2 شادی کرتا ہے اور حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن آئے گا اور اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا۔ کیوں وعید دی گئی، کیوں عذاب بتایا گیا، کیوں ڈرایا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو تجھے حق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور بتائیے کیا اسلام نے اس چیز کو ضروری قرار دیا کہ ہر آدمی 2 نکاح کرے؟ وہاں تو ایک حکم ہے، پہلے تو کہا گیا کہ بھئی حکم ہے، اگر چاہے تو، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں، آپ ایک نکاح کریں، اس کے حق کو ادا کریں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں، دیکھیں میری خود کی عادت لمبی تقریروں کی نہیں ہے، مختصر وقت میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں اپنے علم کے مطابق جو رکھ پاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو آپ عام کریں۔ یہ ایک موضوع نہیں ہے، ایسے کئی موضوعات ہیں جن کو آج سماج میں پھیلانا ہے۔ اسلام میں ہیومن رائٹس آپ کو لوگوں کو بتانا ہے، اسلام میں اسپیشلی عورتوں کے ادھیکار آپ کو لوگوں کو بتانا ہے۔ آج میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ CAA کے نام پر، NRC کے نام پر کیا اسپیشل مدعا ہے؟ اس مدعے کی آڑ میں کئی مدعوں کو چھپایا جا رہا ہے، ایک قوم کے خلاف نفرتوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ جب وہ آپ کے خلاف نفرتوں کو عام کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف محبتوں کو عام کیجیے، اپنے پیغام کو عام کیجئے، اپنے اسلام کی تعلیمات کو عام کیجئے، اپنے قرآن کی تعلیمات کو عام کیجئے، اپنے دین کی تعلیمات کو عام کیجئے۔ ہر آدمی یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ پہلے کیا نہ کیا پر آج سے میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا انشاءاللہ۔
कुछ वक्त तो अपना फिक्स करूंगा, रेगुलर टाइमिंग के अंदर 15 मिनट 20 मिनट एक आदमी से मिलूंगा और उसके दिमाग से इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियों को निकालूंगा। सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को बताएंगे और वो इस्लाम के अंदर आ जाएगा, पर अगर आपके बताने से किसी के दिमाग से इस्लाम के खिलाफ फैली हुई गलत फहमी भी निकल गई, इंशाअल्लाह वो आपकी निजात का जरिया बन जाएगा। कब अल्लाह हिदायत दे दे वो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसे चाहें हिदायत देने वाले नहीं, हिदायत देने का काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। हमें तो सिर्फ पहुंचाना है, हमें तो सिर्फ बताना है, गलत फहमियों का खात्मा करना है, अच्छाइयों को आम करना है, इस्लाम की ताबेदारी, इस्लाम की पासदारी और अपनी जिम्मेदारी मानते हुए मेरे नबी ने जब इरशाद फरमाया कि दावत का काम करो, मुझे करना है। वरना आखिर में इस हदीस को अपने जहन के अंदर रखें। सुनन तिरमिज़ी की वो मशहूर रिवायत, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लतामुरून्ना बिल मारूफ व लतनहौन्ना अनिल मुनकर अव लयुशिकन्ना अन यबअसल्लाहु अलैकुम अज़ाबम मिन इंदी, कि तुम लोग ज़रूर ब ज़रूर लोगों को भलाई का हुक्म देना, तुम ज़रूर ब ज़रूर लोगों को बुराई से रोकना। अगर तुम ये अमल नहीं करोगे अल्लाह तुम्हारे ऊपर एक अजाब नाजिल करेगा, और वह अजाब क्या होगा, तुम अल्लाह से दुआएं तो मांगोगे पर अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। आज हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, नमाजों में मांग रहे हैं अल्लाह जुल्म ख़त्म कर दे, अल्लाह जालिम के हाथ को पकड़ ले, अल्लाह इनको पकड़ ले, उनको पकड़ ले, इनको सज़ा दे, उनको सज़ा दे, पर अल्लाह दुआएं नहीं सुन रहा। उसकी वजह यह है कि हमने अपने फ़र्ज़ को छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, दावत और तबलीग के लिए मेहनत करना छोड़ दिया। उठो और अल्लाह से ये अहद करो। इस तरह के प्रोग्रामों का यही मकसद होता है कि अंदर में चिंगारी जल जाए, हम लोग एक लौ लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तेरे दीन की दावत में लगाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, ए खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन तू गफ़ूर है, तू गफ़्फ़ार, तू रहमान है, तू रहीम, तू अता करने वाला, तू सुनने वाला। ए अल्लाह तो हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह जितने यहाँ पर आए माएँ बहनें जो भी यहाँ हाजिर है, तमाम के यहाँ आने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तू हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने वाला बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।